بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، یہ جو اسماء الحسنی ہے، بیوٹیفل نیم آف اللہ، اللہ پاک کے یہ خوبصورت نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے المانع، روک دینے والا۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اللہ پاک کے جتنی بھی نام ہیں ان کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت ہی زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ برکتیں ہیں، بہت زیادہ رحمتیں ہیں۔ اور اس میں سے یہ جو المانع ہے اللہ پاک کا نام، اس کا مطلب ہے روک دینے والا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر بیوی سے جھگڑا یا ناچاکی ہو تو بستر پر لیٹتے وقت 20 مرتبہ یعنی کہ 20 ٹائمز یہ اسم مبارک پڑھا کرے، انشاءاللہ جھگڑا اور ناچاکی دور ہو جائے گی اور باہمی انس و محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اس اسم مبارک کا ورد رکھے گا، انشاءاللہ ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی خاص اور جائز مقصد کے لیے پڑھا کرے تو انشاءاللہ وہ حاصل ہو جائے گا۔ اگر کوئی اس اسم کو 100 بار پڑھے گا، انشاءاللہ 2 شخصوں کے درمیان لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کا جو چوتھا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنی مراد تک نہ پہنچ سکے وہ اس اسم کو صبح و شام پڑھا کرے، انشاءاللہ مراد پوری ہوگی۔ وضو کے ساتھ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، وضو کے بغیر بھی آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اگر وضو کرنا مشکل کا کام ہے، وضو کرنا مشکل ہے تو وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب وضو کے بغیر پڑھتے رہیں گے تو ذکر کرنے سے، اللہ پاک کا نام لینے سے دل نرم ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کا دل کرے گا کہ وضو کر کے پڑھوں۔ اور یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ اس کا وضو نہ ہو۔ جیسا کہ ایک بزرگ نے ایک لڑکے کو کہا کہ بیٹا وضو کرو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ تو لڑکا عرض کرنے لگا کہ بزرگو، وہ مسلمان ہی کیا جس کا وضو نہ ہو، یعنی کہ وہ پہلے سے وضو میں تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی جو آواز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جنت کے اندر سنی، تو آ کر پوچھا کہ بلال، میں نے جنت کے اندر آپ کے قدموں کی آواز سنی، تو آپ کون سا خاص عمل کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ وضو کر لیتا ہوں اور 2 نفل پڑھ لیتا ہوں تحیید الوضو۔ اس لیے دوستو بھائی، وضو کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ یہ جب کرونا آیا تھا تو اس کا علاج کیا بتاتے تھے کہ بار بار ہاتھ دھلائی کریں، اور مسلمان جو 5 ٹائم نماز ادا کرتا ہے تو اس نے تو 5 دفعہ وضو کرنا ہے، اور وضو میں آٹومیٹکلی ہاتھ دھلائی ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اگر نوافل جمع کیے جائیں، جیسے کہ صبح کی نماز سے پہلے تہجد کے نوافل ہیں، پھر سورج جب نکل آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا 20 منٹ بعد تقریباً وہ اشراق کے نوافل ہیں، 2 نوافل یہ ہو گئے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت جو بندہ پڑھے گا وہ تہجد کے برابر شمار ہوتی ہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ تقریباً عشاء کے 1 گھنٹے بعد تقریباً 9-10 بجے چاشت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، روز کی برکت کے لیے یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ 4 نوافل ہو گئے۔ اور 5ویں یہ ہیں کہ مغرب کی نماز آدمی پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد یہ اوابین ہیں، کم از کم 6 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت ہیں۔ جو آدمی یہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کو 12 سال کی عبادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ 5 یہ نوافل جمع کریں اور 5 فرض نمازیں شامل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان نے 10 دفعہ تو ہاتھ دھلائی کرنی ہے وضو کے دوران، تو اس کی برکتیں خود بخود حاصل ہوں گی۔ اس لیے بھائی ہم وضو میں رہیں گے، اور صفائی نصف ایمان ہے، لیکن یہ وضو میں رہیں گے اور برکتیں حاصل ہوں گی، اور صحت بھی رہے گی، صحت رہے گی تو کام بھی ٹھیک کریں گے۔
دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت کا ہمیشہ کے لیے فائدہ ہے۔ خود بھی ہم وضو کریں اور وضو کے اندر پانی کا استعمال جو ہے نا وہ ضرورت کے مطابق کیا جائے۔ زیادہ پانی کا استعمال کرنا فضول خرچی ہے، اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ پانی جو ہے نا وہ کنٹرول سے استعمال کیا جائے، اعتدال سے استعمال کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، بہت شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم۔ سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔